السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 766۔ علماء کرام اس قسط کو ضرور پڑھیں۔ قیام دارالعلوم دیوبند کا مقصد داعیوں کو پیدا کرنا تھا۔ حضرت نانوتی کا خواب پورا ہوا۔ مدنی گھرانہ اور تبلیغ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد سن 1857 کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور داعیانہ تربیت پانے کے لیے جگہ میسر ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس مدرسے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں سن 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن 57 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ صرف تعلیم اور تعلم، درس و تدریس جن کا مقصود اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار، حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرور خصوصیت پیدا کی، اور وہ دینی اور مذہبی حمیت اور غیرت کا صرف ہندگیر ہی نہیں بلکہ عالمگیری جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا، اور اس کے فضلاء کا ایک خاص مکتب خیال کا نمایاں ہونا، اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص ملا جلا اور مرکب نصب العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اساسی خصوصیت حضرت والا حضرت استاد قاسم صاحب نانوتی کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع کی ہی جا سکتی تھی۔ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت اور داعی کو پیدا کرنا تھا۔ بقول حضرت حبیب الرحمن صاحب اول نائب محتمم، میں درس و تدریس، تعلیم و تعلم کی راہ میں مزاحم تو نہیں ہوں گا، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاد حضرت نانوتی نے قائم کیا تھا، یعنی تبلیغ اور دعوت اللہ والی مساعی اور محنت، تاکہ بکھرے ہوئے مسلمان یکجا جمع ہو کر اپنی کھوئی ہوئی بساط یعنی امت پناہ اپنے اندر پیدا کر سکے۔ اس لیے کہ انہی کاوشوں سے سن 57 کے گھاؤ بھرنے کی توقع تھی، اور جس تعداد اور جس عجلت میں وہ مجمع تیار کرنا چاہتے تھے، درس و تدریس تو اتنے تھوڑے وقت میں وہ مجمع اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ بقول نائب محتمم حبیب الرحمن صاحب کے نمبر 1 کام، یعنی جو اصلی غرض تھی دارالعلوم کے قائم کرنے کی، یعنی عوام کی عمومی دعوتی محنت اور تربیت، وہ تو رہ گئی، لیکن ثانوی درجے کی محنت یعنی درس و تدریس والا کام مقصد قیام دارالعلوم بن گیا۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی مجمع تیار کرنے کی نیت سے ادارہ بنایا تھا، لیکن بعد والوں نے اسے خصوصی لائن پر چلا دیا، یعنی تعلیم و تعلم پر، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے عمومی دعوتی ذہن رخصت ہوتا گیا۔ پہلے دارالعلوم سے پڑھ کر طلبہ فاروقی اور سلمانی بن کر نکلا کرتے تھے، اور آج ایک مخصوص علمی ذہنیت لے کر نکلتے ہیں،
یعنی امت مسلمہ کی عمومی امامت اور قیادت کا ذہن باقی نہیں رہا الا ماشاء اللہ۔ پہلے دارالعلوم دینی دعوتی کام کا علم بردار ہوا کرتا تھا، اور آج دعوتی کام سے بیزار اور سد باب کرنے والا الا ماشاء اللہ۔ خلاصہ کلام، دارالعلوم دیوبند کی بابت ہم نے 3 باتیں عرض کی جو کتاب سوانح امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مصنف سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کی ہیں۔ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد، اور وہ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ سن 57 کے ہنگاموں میں ناکامی کی تلافی کے لیے ایک مرکز، ایک جگہ قائم کی جائے جہاں پر عام لوگوں کی تربیت ہو اور مسلمان داعی اللہ بن کر ایک جماعت اور ایک امت بن کر ابھرے۔ قارئین کرام، الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضرت نانوتی کا مقصد بچوں اور طلباء کی تعلیم کا نہیں تھا، بلکہ بڑوں کی تربیت کی بات فرما رہے ہیں جو نبر و آزمائی کر سکے، اور نبر و آزمائی بڑوں کا کام ہے، بچوں کا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دارالعلوم ایک دعوتی مرکزیت کا حامل ہوتا، جہاں سے تعلیم و تبلیغ کے قافلے دنیا بھر میں جاتے اور تعلیم اور دعوت پر امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کی مساعی کی جاتی۔ لیکن بقول حبیب الرحمن صاحب نائب محتمیم، درس و تدریس ہونے لگ گئی، یعنی غیر مقصود چیز مقصود بن کر رہ گئی، اور غیر محتم چیز محتمم بن گئی، اور اصل مقصد بالائے طاق ہو کر رہ گیا۔ اور نائب محتمم کا فرمانا کہ تم تعلیم و تعلم میں لگے رہو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن میں اسی کام کو اپناؤں گا جس کام کے لیے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اب آپ حضرات نائب محتمم مرحوم کی اس عبارت کے کیا معنی اور مفہوم لیں گے، سوائے اس کے کہ دیوبند والوں نے اپنا مسلک اور مقصد اور ہدف ہی اس چیز کو بنایا جو چیز امام الکبیر حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے قالب میں موجزن ہی نہ تھی۔ یعنی حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ اس ادارے میں بڑوں کی تربیت اور ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے جو 57 کا کھویا ہوا وقار واپس دلا سکے۔ قدرت کی کارستانی، 60 سال بعد قدرتی کارستانی کہیے یا حسن اتفاق، حضرت امام الکبیر نانوتی کے قالب کی وہی فکر، وہی قرت، اسی کیفیت کے ساتھ انہی کے خانوادہ قاسمیہ کے ایک فرزند یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی سن 1926 کو فکر قاسمی کو لے کر اٹھتے ہیں۔ یعنی مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دعوتی عمومی محنت کو قدرت نے وجود بخشا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ محنت نصف صدی کے اندر ساری دنیا پر چھا گئی۔ جس طرح امام الکبیر نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس دارالعلوم کو دیوبند اور اس کے فارغ التحصیل کو دیوبندی کہا جائے، بالکل انہی الفاظ میں شاہ الیاس صاحب بھی فرماتے رہے کہ میری اس دعوتی محنت کو تبلیغ کے نام سے موسوم نہ کرو۔ اگر کچھ نام اس تحریک کو دینا مقصود ہوتا تو میں اسے تحریک ایمانی کا نام دیتا۔ قدرت کی بڑی نشانی یہ بھی سامنے آئی کہ قاسمی خانوادے کے ایک اور فرزند ارجمند حضرت سید حسین احمد مدنی بھی فکر نانوتی کا ایک جوالہ بن کر ابھرے، اور ضعیف اور نحیف اسلام الیاسی تبلیغ کے شب و روز تائید کی، بلکہ اس محنت کا ایک حصہ بن کر سرپرستی فرماتے رہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سوانح یوسفی میں لکھتے ہیں، اور حضرات کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، ہاں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سہارنپور تشریف لے جاتے تو دیوبند ضرور جاتے، اور بہت دیر تک نہایت ادب و احترام سے بیٹھے رہتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان سے اسی قدر تعلق تھا۔ جب اجتماعات میں شرکت فرماتے تھے تو پھر ہر مصافحہ کرنے والے سے پوچھا کرتے تھے، کہیے آپ نے چلہ دیا یا نہیں؟ اگر وہ انکار کرتا تو آپ اس سے چلہ لکھواتے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی قدس سرہ کی تبلیغی اجتماعات میں تقریریں نہایت کثرت سے ہوئی ہیں، ان میں سے چند مطبوعہ بھی ہو گئی جو بڑی طویل ہے۔ ان کو اس رسالے کا جز بنانے میں تو یہ مختصر رسالہ بہت ہی طویل ہو جائے گا،
اگر کوئی صاحب خیر ان کو ایک جگہ جمع کرا دے تو علاوہ اس کے کہ افادہ اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت شیخ الاسلام کو تبلیغی جماعت سے کتنا تعلق تھا۔ ایک مختصر رسالہ حضرت شیخ الاسلام کی اہم تقریریں کے نام سے چھپا ہے، اس میں 2 تقریریں مفصل طبع ہو گئی، دوسری تقریر کا آخری حصہ نقل کراتا ہوں۔ یہ تقریر 26 جولائی 1957 عیسوی بعد نماز جمعہ آرکونم ضلع شمالی آرکیٹ مدراس میں ایک تبلیغی اجتماع میں فرمائی۔ تاثر کا یہ عالم تھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ حضرت کا سب سے آخری سفر تھا اور آخری ہی تقریر تھی۔ اس کے آخری حصے کے الفاظ یہ ہیں: حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری تقریر کے چیدہ اقتباسات۔ بھائیو، آپ کی یہ مجلس تبلیغ کی ہے۔ یہ تبلیغ اصل میں وظیفہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کام جو تم کرتے ہو معمولی نہیں۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ خدا نے تم کو کیسی خدمت سپرد کی ہے۔ حقیقت میں کام لینے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو تم کیا کرتے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ارشاد یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ خدا کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں اس چیز کو ڈالا ہے۔ اسی ہندوستان میں ہمارے باپ دادا بہت سے لوگ گزر گئے جو آپس میں لڑتے رہے، دنیا کے پیچھے پڑے رہے، لیکن ان کو تبلیغ کا خیال نہیں آیا۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے زمانے کے علماء اور اہل خیر کو اس کی توفیق دی۔ تم بہت سے بندگان خدا کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر رہے ہو۔ جو کلمہ نماز کو نہیں جانتے تھے، کیا وہ مستحق دوزخ نہیں تھے؟ تم ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے پر چلاتے ہو تو کیا دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر رہے ہو؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گراتا ہے۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی۔ یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم کو کیا ہوا؟ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر بے وقوف اور جاہل برا بھلا کہے، تانا دے تو سن لو۔ یہ سنت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے انبیاء سابقین کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اس رائے خدا میں جس قدر میں ستایا گیا ہوں اس قدر کوئی نہیں ستایا گیا، اور جس قدر ڈرایا گیا ہوں اسی قدر کوئی ڈرایا نہیں گیا۔ اگر تمہیں کامیابی نہیں ہوئی اور کوئی بھی سیدھا نہیں ہوا تو اس کے باوجود تمہارا بڑا درجہ ہے اور تمہیں پورا اجر ملے گا۔ تم اطمینان رکھو، تمہارا کام اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ بھائیو، تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ مبارک ہے۔ اللہ پاک تمہاری جد و جہد سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور تم سے اسلام کی خدمت لے۔ تم ہرگز تنگ دل مت ہو، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو اٹھانی پڑی۔ کیا تم کو خبر ہے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرب سے کیوں نکلے؟ وہ عراق میں پہنچے، شام، ایران، افغانستان، سندھ، یو پی، بہار اور جنوب میں دکن تک پہنچے۔ یہاں تک کیوں پہنچے؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا ملک فتح کرنا تھا یا دولت لوٹنی تھی؟ ہرگز نہیں۔ ان کا مقصد اصلی صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تھا، دنیا کو سچے دین پر لانا تھا، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا تھا اور دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنا تھا۔ بعد والوں نے بے وقوفی کی کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ فائدہ: حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک لفظ میں کتنی تڑپ اور کتنی ترغیب ہے اور کس قدر حوصلہ دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سارے بزرگ اکابرین کے خاندانوں میں سے حضرت مدنی کے گھر والوں کو تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لیے وافر حصہ مقدر فرمایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دامت برکاتہما اور ان کے متبعین نے سن 2020 کی ناگہانی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مرکز نظام الدین اور اس سے متعلق بزرگوں کی اور دنیا بھر سے آئی ہوئی جماعتوں کی مذہبی اور قانونی بازیابی کے لیے جو خدمات انجام دی اور جو سرپرستی فرمائی، تبلیغی تاریخ میں اسے سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔
نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا تمام میں بسنے والے اپنے متبعین اور متعلقین کو بھی متوجہ فرمایا کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کے کام اور اس کی محنت کو استقامت اور استقلال کے ساتھ جاری رکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، لوگ میری تبلیغ کی برکات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ کام اور چیز ہے اور برکات اور چیز ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہی سے تو برکات کا ظہور ہونے لگا تھا، مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا۔ اسی طرح یہاں سمجھو، میں سچ کہتا ہوں ابھی تک اصل کام شروع نہیں ہوا۔ جس دن کام شروع ہو جائے گا تو مسلمان 700 برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی حالت پر رہا جس حالت پر اب تک ہے، اور لوگوں نے اس کو من جملہ تحریکات کی ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں بچل گئے، یعنی کام چھوڑ دیا، تو جو فتنے صدیوں میں آتے ہیں وہ مہینوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے اس کام کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے ہیں، اور یہ باطل خیال ہے کہ چلنا پھرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کو صرف دین سیکھنے کے ساتھ اگر خاص کیا جائے گا تو علماء نہیں نکلیں گے، کہیں گے ہم تو سیکھے ہوئے ہیں، اور ناواقف لوگ چلیں گے تو سیکھ کر وہ بھی بیٹھ جائیں گے اور سمجھیں گے کام ہو گیا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، اس کام کا مقصد صرف کلمہ نماز درست کر لینا نہیں ہے، یہ تو اس کام کی الف با تا ہے۔ جہاں خروج میں کمی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ناراض ہوئے، حضور نے صحابہ سے بات بند کر دی ہو یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن تبوک میں شریک نہ ہونے والے صحابہ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیطان عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا دعوت سے روکتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اللہ کے راستے کے نفر کا چھوٹنا یہ موجب عذاب ہے، اللہ کے عذاب کو لانے والا عمل ہے۔ ساری امت ایک کشتی میں سوار مسافرین کی طرح ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے عمومی عذاب آئے گا، کشتی بھنور میں پھنس گئی اور ڈوب گئی تو سب کے سب ڈوبیں گے۔ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان وحی کی برکات اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوں گے۔ اگر اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کریں گے تو اتنے بہانے سامنے آئیں گے کہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا، نکلوں یا نہ نکلوں۔ تنبیہ، اس سے بڑھ کر فہم اور ادراک سے محرومی کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اہل علم ابھی تک اس دعوتی کام کو وجوب کا فتویٰ دینے پر بھی تیار نہیں، حالانکہ مسلمان ارتداد کی حد تک پہنچ گئے۔ اکثر لوگوں کے عقل اور قلوب ارتداد میں مبتلا ہو چکے، اور بعض تو زبان سے بھی ارتداد کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس فتنے فساد کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دعوت و تبلیغ کو مستحب کہنا، جس طرح سے دوسری تیسری صدی ہجری کے علماء کرام کہتے رہے، اس لیے کہ دوسری تیسری صدی ہجری میں 100% مسلمانوں میں 100% دینداری موجود تھی۔ اس وقت کے علماء کرام تبلیغ و دعوت کے عمل کو مستحب قرار دیتے تھے، ان کا یہ کہنا حق تھا، اور ہم اس زمانے کے فتوے کو اس موجودہ ارتداد بھرے دور میں صادر کریں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ لا محالہ یہی تو برکات وحی سے اصل محرومی ہے۔ مدارس دینیہ اور وہاں کے طلبہ اور سرپرستوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ پر ابھارے، مقامی مسجد وار جماعت سے جڑے اور طلبہ اور ان کے والدین کو جوڑے۔ سن 1975 میں بارکس حیدرآباد انڈیا کا اجتماع تھا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے اپنے مدارس کے دورے پر تھے، تشریف لائے، 40 منٹ تک اپنے مدارس کی کارگزاری سنائی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب کو یعنی بچوں میں سنتوں کی پابندی پیدا کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، حضرت جی نے آہ بھر کر فرمایا، ہاں بھائی ابرار، تبلیغی نقل و حرکت سے ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ یہ مبارک زندگی ان بچوں کے ماں باپ میں بھی آ جائے۔ مدارس والے پوری فکر کے ساتھ اس دعوتی محنت کو اختیار فرمائیں تو بڑی تیزی سے امت مسلمہ کے اندر دینی حمیت اجاگر ہوگی، اور جو اصل مقصد ہے بعثت محمدی کا اور نزول قرآن کا اور احادیث مبارکہ کا، اللہ ہمیں حقیقی وارثین انبیاء میں سے بنا دے، اور عمومی طور پر سارے مسلمان اس دعوتی محنت کو اپنائیں
اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔